بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم آپ کے سامنے روحانی وظائف لے کے آئے ہیں، اس میں دو چیزیں میں بتاتا چلوں۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی آپ کی برائی کرے یا ویسے ہی منہ زبانی آپ کا دشمن بن جائے تو آپ اس کے لیے عمل نہ کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کے دینی معاملات میں دشمن بن جائے یا آپ کو لگے کہ اب یہ میرا جانی دشمن بن چکا ہے تو میں اس سے نجات کیسے حاصل کروں، تو یہ عمل پھر اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جتنا اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر کوئی برا کرے، کوئی برا چاہے تو اگر صبر کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، قصاص کا بھی حکم ہے اسلام میں، تو اپنا قصاص کیسے لے، کیا کرے، تو یہ جو آج میں عمل بتانے جا رہا ہوں یہ دشمن کی زبان بندی کے لیے ہے، یعنی اس کی زبان بند ہو جائے آپ کے لیے، نہ وہ کوئی بری بات کہے، نہ کوئی برا اپنا ارادہ اپنی زبان سے ظاہر کرے، تو اس کی زبان کیسے بند کی جائے گی۔ زبان بندی کا یہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ظالم دشمن کے شر سے بہت زیادہ پریشان ہو اور دشمن زبان درازی کرتا ہو اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہو دشمن اس شخص کو، تو ایسے دشمن کی زبان بندی کی غرض سے چاہیے کہ یہ عمل نہایت احتیاط، توجہ، یکسوئی کے ساتھ اس طرح کرے کہ 7 یوم تک باوضو حالت میں اندھیرے میں بیٹھ کے سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہ آیت نمبر 17 سے 18 تک ہے، سورہ بقرہ کی ہے، دوسرے رکوع کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد وہ شخص ہر مرتبہ آیت مبارکہ کے ختم ہونے پر اس دشمن کا اپنے تصور کرے، اس کا نام لے جس کی زبان بندی کرنا مقصود ہو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ جلالی ہے۔ اس عمل کے دوران عامل کو چاہیے، جو پڑھنے والا شخص ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے حرام کھانے سے، غیر اشاری کاموں کے کرنے اور جھوٹ بولنے سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ مکمل پرہیز ہونا چاہیے، ورنہ فائدہ نہ ہوگا اور نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس عمل کی کامیابی کے نتیجے میں دشمن زبان درازی پر قادر نہ ہو سکے گا، اس کی زبان بندی ہو جائے گی اور وہ کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر صبر کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا جا کر چھوڑ دیا جائے اس کو، اور اللہ کی ذات سے امید رکھی جائے، تو اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ شخص اس کو مزید تنگ کرتا ہو اور اس کے آڑے آ رہا ہو، بالخصوص یہ مولویان حضرات جو مساجد میں امام ہیں یا قاریان ہیں، جن کو دین کے معاملات میں بار بار ٹوک جھوک کی جاتی ہے، روکا جاتا ہے، یا کوئی کہیں پڑھاتا ہے، مدرس ہے یا ٹیچر ہے، اس کو وہاں اسکول کالج میں کوئی تنگ کرتا ہے، اس پہ زبان کستا ہے، وہ تو یہ عمل کر سکتے ہیں اور جائز بھی ہے ان کے لیے۔ اور لیکن اگر اس عمل کو نہ کیا جائے، اور اگر کوئی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کوئی ویسے کسی کی برائی کرے، غیبت کرے، گالی گلوچ کرے، ایسے لوگوں کے لیے عمل یہ نہیں ہے، ان کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کی ذاتیات میں بھی آپ کے معاملات کو روکیں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ ان کی کیسے زبان بندی کی جائے، یعنی جو دشمن ایسا دشمن ہو، وہ دشمن نہیں جو آپ کی برائی کرے یا آپ کا مذاق اڑائے یا آپ کو طنز کرے، وہ دشمن اس میں نہیں مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ کا عمل میں نے آپ کو بتایا، 7 دن تک یہ آیت مبارکہ اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ آیت نمبر 17 سے 18 ہے،
اور ہر مرتبہ اس آیت کو ختم کرنے کے بعد دشمن کا تصور کرنا ہے اور اس کا نام لینا ہے. اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ جلالی ہے، بہت گرم آیت مبارکہ ہیں. جب بھی کوئی اس کو پڑھ رہا ہو 7 دن تک وہ غیر شرعی کاموں سے اور حرام سے پرہیز کرے تو یہ عمل بھی اس کا اچھا ہو جائے گا، اور اس ہر طرح کے نقصان سے، رجعت سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے دشمن کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہیں یہ اعلیٰ ہیں، اور یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں دنیاوی یہ سب کام اسفل ہیں، بہت کم تر ہیں. تو اگر ہم ان اعلیٰ آیتوں سے یہ اسفل کام کریں یا کروائیں تو یہ اعلیٰ کی بے ادبی ہے کہ ایک بہت زیادہ اعلیٰ پاک صاف مطہر چیز سے ہم گندے کام کروا رہے ہوں یا کر رہے ہوں. تو یہ عمل اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو ذاتیات کا دشمن ہے، آپ کے معاملات کا دشمن ہے، آپ کے اچھائی کے کاموں کا دشمن ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس میں آڑے آتا ہے، یا آپ کے رزق کے معاملات کا دشمن ہے، اس میں آڑے آتا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ اس ایسے دشمن کی زبان بندی کیسے کی جائے. یہ نہیں ہے کہ اب ہر کوئی شخص بولے کہ یار میری بیوی زبان لمبی ہے، لڑتی ہے جھگڑتی ہے میرے ساتھ، میں اس کے اوپر ہی عمل کر لوں. ایسا نہیں ہے. یا کوئی عورت یہ سوچے کہ میرا شوہر مجھ سے زبان سے لڑتا جھگڑتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، لان تان کرتا ہے، تو میں اس کی زبان بندی کر دوں. یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہ جن کے لیے ہے اور جن کے لیے کرنا چاہیے ان کا میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا کہ یہ کس کے لیے ہے اور ہمیں کس کے لیے یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ پر قائم رکھے اور ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ساتھ ساتھ وہ احباب، وہ مرد و حضرات، وہ خواتین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ بھائی سن رہے بھی تھے. اچھا ایک عمل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل ایک دفعہ اور بتا دیا جائے، تو میں ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ آیت مبارکہ کا عمل تاکہ آپ لوگوں کو مزید یاد دہانی رہے. یہ عمل 7 دن کا ہے، 7 دن مکمل کرنا ہے باوضو حالت میں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 17 سے 18 ہے. اس آیت مبارکہ کو ہر آیت مبارکہ جب بھی یہ پڑھی جائے گی تو اس کو پڑھنے کے بعد دشمن کا تصور کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے جس کی زبان بندی کرنا مقصود ہو. اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ جلالی ہے، اس کے پڑھنے کے درمیان حرام کھانے سے پرہیز کیا جائے ورنہ فائدہ نہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. تو یہ زبان بندی کا عمل تھا، اور اس کے لیے یکسوئی بھی ضروری ہے اور اندھیرا ضروری ہے، اور ترک میں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو وہ اب آپ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ اس طرح مزید روحانی اوراد و وظائف قرآن پاک سے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر جو آپ کو بتائی جاتی ہے وہ آپ تک آپ کو بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ. ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، دشمن سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ابھی انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں اس شخص کے بارے میں بتائیں گے. جیسے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، کسی نہ کسی محلے میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے احوال سے، اعمال سے لوگ، اس کی حرکتوں سے سب لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس کے خوف سے کوئی بھی شریف آدمی اس کا سامنا نہیں کرتا. بہت بدماش اور جس کی حرکات بھی بہت بری ہوتی ہیں. ایسے شخص، ایسے بدماش شخص کے شر سے کیسے محفوظ رہیں اور اس کو تباہ کرنے کی غرض سے کون سی آیت مبارکہ ہے جو پڑھی جائے کہ ہمیں اس سے بدبخش شخص سے نجات مل جائے اور اس کو ہم زیر کر دیں، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے. چونکہ ویسے تو ہم ایک ویڈیو میں ہی 2 چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ
ٹائٹل میں اس کے بنانے میں، اس کے بعد تھمبنیل میں، اس میں پھر وہ عنوان دینے میں کہ عنوان کیسے دیا جائے، جگہ کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے دو ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں۔ آج ابھی جو میں نے آپ کو عمل بتایا یہ صرف زبان بندی کا عمل تھا۔ اب اس کے بعد جو عمل بتاؤں گا، جو بتانے جا رہا ہے اگلی ویڈیو، بہت ویڈیو انٹرسٹڈ ہے، وہ عمل ہے بدمعاش شخص جو محلے میں تنگ کرتا ہو، یا بہت بڑا ڈان کہتے ہیں جس کو آج کے دور میں، بدمعاش جس کے شر سے لوگ تنگ ہو، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس کو کیسے زیر کیا جائے، اس سے متعلق ویڈیو ہوگی۔ آپ اب اس ویڈیو کو بھی سنیے گا، جانیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔